آپ کو یاد ہے وہ شخص جو 10 لاکھ گھر کا خواب دکھاتا تھا نا؟ ہم 20 لاکھ گھر بنا کے رہیں گے انشاءاللہ. یہ قائد عوام کے بعد نہ صرف پاکستان میں بڑا منصوبہ ہے، یہ دنیا بھر میں گھر بنانے کا منصوبہ سب سے بڑا منصوبہ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کروا رہی ہے. اس منصوبہ کے ذریعے ہم نہ صرف غریب عوام کو معاشی طور پہ مضبوط بنا رہے ہیں، ان کو مالکانہ حقوق دے کے معاشی طور پہ آنے والے قدرتی آفت سے تحفظ دلوا رہے ہیں کہ یہ پکا گھر دلوا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ 20 لاکھ گھر بناتے بناتے 10 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں جو میرا سندھ کے عوام کو روزگار دلوائے گا. ہم ویمنز امپاورمنٹ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا، تو اس منصوبے کے ذریعے ہمارا کوشش یہ ہے کہ گھر کا جو خواتین ہیں ان کے نام کا ہم گھر اور زمین کر دے، تاکہ ہم فیمیلز امپاورمنٹ کریں. ان کے لیے پہلی بار اتنے سارے خواتین کے لیے بینک اکاؤنٹس بن رہے ہیں، وہ معاشی طور پہ مضبوط بن رہے ہیں. یہ تو عوام دوست منصوبے، یہ غریب دوست منصوبے، یہ روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی سے سیکھا ہے، ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے سیکھا ہے. ہم نے سیاست کا مطلب خدمت سمجھا ہے، ہم نے سیاست کا یہ نہیں مطلب سمجھا ہے کہ نفرتوں پھیلانا ہے، تقسیم اور آپس میں لوگوں کو لڑوانا ہے. ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت ہم کرتے رہیں گے. یہ جو کامیابی ہے، یہ جو منصوبہ ہے، یہ تو صرف اس لیے ممکن تھا، یہ ممکن صرف اس لیے تھا کہ میں آپ کا وزیر خارجہ تھا اس سیلاب کے دوران، اور میں نے پہلی دفعہ دنیا کو اس بات پہ قائل کیا کہ یہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے، اس میں ہمارا قصور ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کا قصور ہے. آپ کی وجہ سے میرے لوگ ڈوب رہے ہیں. اور تاریخ میں پہلی بار ان سب کو ساتھ بٹھایا کہ پاکستان کو مدد کرنا ہے. اور میں دنیا کا شکر گزار ہوں، چین سے لے کے امریکہ تک، یورپ سے لے کے عرب ممالک تک، کہ ایسے کوئی جگہ نہیں رہا جو پاکستان کے عوام، سندھ کے عوام، بلوچستان کے عوام کے ساتھ ان کے مشکل وقت میں کھڑے تھے. یہ صرف ممکن اس لیے تھا کہ میں آپ کے وزیر خارجہ تھا، اور آج تک اگر یہ منصوبہ جاری ہے، اگر میں بے گھر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، زمین کا مالک بنا کے، تو ایک کہ میں وزیر خارجہ تھا اور دنیا نے ہمیں مدد کیا، اور دوسرا کہ ہم نے وفاق کو منایا کہ یہ قدرتی آفت ہے، یہ قدرتی آفت ہے، یہ تاریخی قدرتی آفت ہے. یہ کوئی ایک شخص، ایک صوبائی حکومت، ایک ملک بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. ہمیں سب مل کے ایک ہو کے ان کا مقابلہ کریں گا، تب میں اپنے لوگوں کو بچا سکوں گا. اور میں شکر گزار ہوں، میں عالمی دنیا کا شکر گزار ہوں، میں وفاقی حکومت کا شکر گزار ہوں کہ اس منصوبہ کے حد تک وہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ یہ منصوبہ آگے بڑھ رہا ہے. ہم جو بھی ہمارا ذمہ داری ہوتا ہے، ہم وہ ذمہ داری پورا کرتے ہیں. جب آپ کا میں وزیر خارجہ بنا
تو میں نے اقوام متحدہ میں اس اسلاموفوبیا کے خلاف پہلی دفعہ اقوام متحدہ میں یونائٹڈ نیشنز کا صدر اور سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں اسلاموفوبیا کے خلاف پوری دنیا سے ڈیبیٹ کروائے کہ مسلمانوں کے خلاف جو دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آپ آواز اٹھا دیں. ہم نے پاکستان کو فیٹف کے شکنجے سے نکلوا دیا. جی ایس پی پلس کی سٹیٹس جس کا فائدہ معاشی طور پہ پاکستان کے عوام کو. موسمی تبدیلی کی جنگ جس میں پانی کا منصفانہ تقسیم کا جنگ شامل ہے, اس میں تو ہم پاکستان کیا, میں نے یہ تو جنگ عالمی سطح پہ لڑ کے آیا ہوں. آپ کی وزیر خارجہ کی حیثیت میں, آپ کی وزیر خارجہ کی حیثیت میں نے تو عالمی دنیا کو اس بات کو منایا ہے, عالمی دنیا کو, کہ ہمارا سندھو کو بچانا ہے. لیونگ انڈس پاکستان کیا دنیا بھر یہ سو رہے تھے باقی سب کہ ہمارا سندھو کو, آپ کا انڈس کو فعال کرنا ہے, بحال کرنا ہے, صحت یاب کرنا ہے. آئے پاکستان کا ساتھ. یہ جو ایک زمانے میں مائٹی انڈس کہا جاتا تھا, اس کو ہم نے بچانا ہے. اور میں دنیا کا شکر گزار ہوں کہ یہ ہمارے بات مان چکے ہیں کہ ہمیں مالی طور پہ انڈس بیسن کو فعال کرنے میں مدد کریں گے. وہ ہمیں ٹیکنالوجی کے طور پہ انڈس کو بچانے میں ہمارے ساتھ دیں گے. ارے یہ کیا, میں بطور آپ کا وزیر خارجہ جو یک طرفہ فیصلے بھارت لے رہا تھا, جو آپ کا پانی پہ ڈاکہ بھارت کرتے آ رہا ہے, میں بھارت کا جواب لے کر کے آیا ہوں, کرتا رہوں گا. جو ساحلی علاقوں کے حق ہے, جو لوئر ریپیرین کا حق ہے, جو آپ کا کیس ہے, وہ تو ہم عالمی دنیا میں لے کے لڑتے آ رہے ہیں. نہ صرف یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1973 کی آئین, صدر زرداری کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 18ویں ترمیم وہ بھی متفقہ. ہم یہ تو نہیں کہہ سکے کہ میں متفقہ آئینی ترمیم کر کے آیا ہوں. جتنے ہم سے ہو سکا وہ کنسنسس بنانا, بٹ آئین ترمیم کر کے آیا ہوں کہ ماحولیاتی جو آپ کا انوائرمنٹل رائٹ ہے وہ آپ کا بنیادی آئینی حق ہے. انوائرمنٹل رائٹس میں صاف پانی کا حق آتا ہے. یہ ہر ماحولیات میں جو بھی تمام منصوبے ہیں وہ ہم نے پہلے نہیں تھا. آئین میں جو ماحولیات کا ٹاپک ہے وہ ہمارے آئین میں موجود نہیں تھا.
وہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوایا.